ناظرین، ایک طرف اسرائیل رفح آپریشن کے بہت ہی قریب پہنچ چکا ہے اور علل اعلان یہ بات کر رہا ہے کہ وہ رمضان شریف کے شروع میں رفح آپریشن کرنے جا رہا ہے، تو دوسری طرف یمن اور حزب اللہ نے بہت بڑے سٹیپ لے لیے ہیں اور وہ بھی 4 قدم آگے آئے ہیں۔ اور اس وقت یمن نے ایک تو بہت بڑے حملے کیے ہیں، دوسرا وہ ایک ایسا خطرناک سٹیپ لینے جا رہے ہیں، کچھ ایسے ویپنز انہوں نے متعارف کروا دیے ہیں، کچھ ایسا سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد سمجھ لے کہ دنیا تو بالکل ہی بند ہونے والی، دنیا اس کے بعد کس طرح سے چلے گی یہ دنیا بھر کے ایکسپرٹس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کو پھر تیسری عالمی جنگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، اور دنیا کا نظام اس کے بعد کس طرح چلے گا یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ آپ کو بتائیں گے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر ناظرین لیبنان سے بڑی خبریں ہمارے پاس آ گئی ہیں، ایک ساتھ ناظرین 25 سے 30 شہروں کو نشانہ بنایا گیا، جی ہاں 25 سے 30 شہروں کو، ان کی سیٹلمنٹس کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا چیخ چیخ کر پاگل ہو رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے حملے کس طرح سے کیے جا رہے ہیں، اور مزید جو ہیوی اسلحہ ہے وہ بارڈر کے قریب لایا جا رہا ہے، مزید خطرناک سٹیپ اس وقت حزب اللہ لینے جا رہی ہے۔ سو ویری ڈیسائیڈنگ ٹائم، یہ بہت ہی کروشل ٹائم پر اس وقت ہم چل رہے ہیں۔ یا تو پھر مجبور ہو کر یورپ کو اور امریکہ کو یہ بمباری بند کروانا پڑے گی، اگر وہ نہیں کروا رہے تو پھر تیار ہو جائیں، جو کچھ ایکسس آف ریزسٹنس اور فلسطین کے اتحادی کر سکتے ہیں پھر وہ فائنل سٹیپ لینے جا رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور یمن میں ناظرین صورتحال اس طرح سے ہے کہ آدھی دنیا ایک تو وہاں پر پہنچی ہوئی ہے، پھر ناظرین اس طرح سے ہے کہ امریکہ اور برطانیہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں، مسلسل یعنی ایک دن میں 5-7 دفعہ بمباری ہو رہی ہے، 2 گھنٹوں بعد 3 گھنٹوں بعد امریکی برطانوی جہاز آتے ہیں اور وہ بم گرا کر چلے جاتے ہیں، اور یہ جہاز جہاں سے آ رہے ہیں یہ ایئر کرافٹ کیریئرز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عربوں نے اپنے اڈے دینے سے، اپنی ایئر سپیس دینے سے انکار کیا ہوا ہے، سو اس وقت ایئر کرافٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ السلیف کی جو بندرگاہیں ہیں ان پر نشانہ بنایا گیا، 3 دفعہ وہاں پر آ کر بمباری کی گئی ہے۔ پھر ناظرین امریکہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ they destroyed 7 cruise missiles that were prepared to be launched from areas towards targets in Red Sea۔ 7 کروز میزائل کی جہاں پر لانچنگ سائٹ ہے وہاں پر جا کر انہوں نے بمباری کی ہے، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ناظرین یمن کا اس پر جو تازہ ترین رسپانس آیا ہے، جو تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر کون سے نئے ہتھیار وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، کون سا نیا سٹیپ لے رہے ہیں، اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے۔ ایک تو ناظرین انہوں نے برطانوی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے، اور اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا حملہ تھا۔ آئل ٹینکر واز اٹیکڈ کازنگ میجر ڈیمیج ٹو اٹ اینڈ لیڈنگ ٹو آئل لیک، کہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ مطلب وہاں سے آئل جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہو گیا، مطلب بھاری اس کو نقصان پہنچا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا that was having 41,000 tons of fertilizers۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی شغل نہیں لگا ہوا ریڈ سی میں، یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنے کو ملی۔ ایک جہاز جا رہا ہے جس پر 41,000 ٹنز فرٹیلائزر ہے اور انہوں نے وہ اڑا دیا ہے، تو کتنا نقصان، ایک جہاز سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور اب ناظرین یمن نے یہ اناؤنس کیا ہے جس پر اب امریکہ، اسرائیل اور مغرب بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور ناظرین یمن نے یہ بڑا اناؤنسمنٹ یہ کی ہے کہ now they are going to use submarine weapons۔ اب یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب میرین ویپنز یمن کے پاس کہاں سے آ گئے، اور سب میرین ویپنز کا اب توڑ آپ کس طرح سے نکالیں گے۔ چلیں وہ جو حملے کر رہے تھے راکٹس اور ڈرونز کے ساتھ، اس کو آپ کسی حد تک، یعنی جو وارشپس پر حملے ہو رہے تھے ان کو کسی حد تک آپ تباہ کر رہے تھے، تو وہ بھی انہوں نے ابھی اس تعداد میں حملے نہیں کیے کہ جب وہ مطلب بڑی تعداد میں حملے کریں گے تو آپ کے یہ سارے ایئر کرافٹ اور جنگی بیڑے انہوں نے اڑا کے رکھ دینے، وہ ابھی اگلا فیز آنے والا ہے۔ لیکن آپ کے بحری جہاز تو انہوں نے کئی اڑا دیے، تو اب یہ جو سب میرین ویپن وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کا سامنا آپ کیسے کریں گے۔ تو اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹ مغرب میں چھڑی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے کس سے پنگا لے لیا ہے، یہ آپ نے کس سے پنگا لے لیا ہے، آپ کو ضرورت کیا تھی ایک نسل کشی والی جنگ کا دفاع۔ دیکھیں آپ کس لیے آئے ہوئے ہیں
کیا دنیا پاگل ہے؟ دنیا کو نہیں پتا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ اسرائیل کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. آپ نے آتے ہی پہلا کس کا جہاز یہاں سے گزروانے کی کوشش کی؟ کس کی وہ کمپنی تھی؟ کیا وہ اسرائیل کی نہیں تھی؟ تو آپ نے ایک کیسی جنگ میں اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں؟ تو آپ کو پھر اس ساری چیزیں فیس کرنا پڑیں گی, پھر اس کی قیمت بھی آپ کو چکانا پڑیں گی. اور اگلی بات سنیے, دیکھیں یہ معاملات اب بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی ان کی مس کیلکولیشن ہے کہ یہ جنگ اتنی بڑی جنگ بن چکی ہے کہ یہ ان کے اقتدار کو مکمل لے ڈوبے گی. ٹھیک ہے, اب جو انہوں نے انجسٹس اس دنیا میں کرنا تھا وہ کر لیا, اب ان کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. ان کی سلطنت دنیا میں وہ اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. اس وقت دنیا بھر میں ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو یمن اتنی بڑی میجر پاور بن کر آ گیا, اس کا کرنا کیا ہے؟ یعنی اسرائیل کی جنگ آج بند ہو جائے, اور یمن تو وہیں پر ہے نا. یمن کیا یہاں سے کوچ کر جائے گا یمن کی طرف؟ یمن تو وہیں پر ہے, ان کے ویپنز وہیں پر ہیں. مطلب آج سے 5 ماہ پہلے یمن کہیں نہیں تھا, وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہا تھا. اینڈ آؤٹ آف نو ویئر, مطلب یہ جو ان کی کیلکولیشن خراب ہوئی ہے, کیوں خراب ہوئی ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حزب اللہ اتنا بڑا سٹینڈ لے گی اور اتنی گھاتک ثابت ہوگی. ان کی یہ کیلکولیشن نہیں تھی کہ یمن اتنا پاورفل, اتنا سٹرونگ اور اتنا ایفیکٹو ثابت ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ جو اتنی بڑی پاور آؤٹ آف نو ویئر, یعنی آپ کو پتا ہے جی یہاں پر ایک سعودی عرب بڑی پاور ہے, آپ کو پتا ہے جی یہاں پر ایران ایک بڑی پاور ہے, لیکن اس یمن تو ہے ہی نہیں کچھ, تو اس کا تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5 مہینوں میں اچانک سے یہ جو اتنی بڑی پاور یمن بن کر سامنے آ گئی ہے, اس کو جو جدید ترین اسلحہ مل گیا ہے, کہاں سے ملا یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو نہ تو ان کا اسلحہ ختم ہونے والا ہے, یعنی آپ ان پر بمباری کرتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ غاروں میں چھپے ہوئے ہیں, صحراؤں میں ہیں, میدانوں میں ہیں, کچھ اثر نہیں ہو رہا. اور الٹا وہ آپ پر جو حملہ کرتے ہیں وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آج اگر جنگ اسرائیل میں بند بھی ہو جائے تو یمن کا اب کیا کرنا ہے؟ یعنی یمن کے پاس تو اب ایک ایسی جگہ پر وہ بیٹھا ہوا ہے, ایک ایسی طاقت آ گئی ہے کہ وہ جب چاہے ان کی گردن دبوچ لے, جب چاہے یہاں دنیا کی ٹریڈ کو وہ پکڑ لے, جب چاہے یہاں سے انٹرنیٹ کیبلز کاٹ دے. تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ اب ان پر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ادھر اتنی بچوں کی شہادتیں کروا دی, ادھر اتنی بڑی ناکامی. تو یہ اس وقت یمن جو ہے نا وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے, اور پریشر, تنقید اور معاملات مغرب کے لیے بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو اگلا سٹیپ اب لینے جا رہا ہے, اس کا کچھ میں نے پہلے ایک تھوڑا سا حوالہ دیا تھا, لیکن اس وقت جو بڑا سٹیپ, جو فائنل ایک سٹیپ لینے جا رہا ہے, جس کا شروع والے دنوں میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ حوثیوں کے پاس وہ پاور ہے کہ یہ والی چیز جب وہ کریں گے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا نہیں پتہ. اور وہ یہ ہے کہ باب المندب کو بند کرنا ہے. اس وقت پوری پریپریشن کی جا رہی ہے کہ باب المندب کو مکمل لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ان کا بیان یہ سامنے آیا کہ وہ مکمل ایک تو بین کر رہے ہیں کہ امریکی, یہ کل کا ان کا بیان ہے کہ امریکی, برطانوی اور اسرائیلی جہاز اور باقی جو حملہ کرنے پہنچے ہوئے ہیں ان کے جہاز یہاں پر آئیں ہی نہ, ہم ان کو بین کر رہے ہیں. یعنی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے جہاز آ رہے تھے اور وہ نشانہ بنا رہے تھے, ان کو گزرنے نہیں دے. اب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہاں پر آئیں ہی نہ, ہم ان کو بین کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ تو نہیں رکنے والے, وہ تو اپنے جہاز گزارنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ چونکہ ادھر رفح آپریشن بالکل نہج پر پہنچ گیا ہے, اور بینی گانٹس ان کا مطلب اسرائیل سارا ان کا یہ سٹیٹڈ پالیسی سامنے آگے, وہ کہہ رہے ہیں جی اس رمضان شریف کے شروع میں ہم رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, دنیا جو ہم حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سوئے ہوئے ہیں, جو کہ ساری دنیا کا ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب حکمران جس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا, یہ بھول جائیں گے جب عوام وہاں پر نکلے گی تو ان کو بھی جو سیٹ بیک ہونا ہے وہ ہوگا. لیکن جو فلسطین کے پکے اتحادی ہیں انہوں نے تو اپنا آخری حد تک جانا ہے. تو یمن نے اور حزب اللہ نے آخری حد تک جانے کی کوشش کر لی ہے, کی تیاری کر لی ہے. تو اب ناظرین باب المندب کو بند کیا جائے گا مکمل. یعنی ایشیا کے جہاز گزر رہے ہیں یا جن کے بھی باقی تمام ملکوں کے ہزاروں جہاز تو وہاں سے گزر رہے ہیں, وہ اب کوئی جہاز نہیں گزرے گا. دیکھیں نا, اب سٹیپ ہوتے ہیں نا ہر ایک چیز کے. پہلے ایک سٹیپ تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پریشرائز کریں. اچھا, اب جب بات ہی حد سے گزر گئی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو گئی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, چاہے وہ یمن پر حملے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اس سے اب قطع نظر وہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکا جنگ رکوانے میں. اب یمن کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ اب ہم اپنا فل سٹیپ لیں گے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اگر کچھ نہیں کر سکی
تو پھر ہم بھی اگر اسرائیل دیکھیں، اگر آپ اسرائیل کو نہیں روک سکے تو پھر ہمارے لیے آپ اکٹھے ہو کر کیوں آ جاتے ہیں کہ تم رکو؟ تو ہم بھی پھر نہیں رکنے والے. تو اب یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرے گا. آلریڈی ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان دنیا کی اکانومی کو ہو چکا ہے. اور مطلب کہ ابھی تو آئی ایم ایف اور باقی ادارے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا نقصان دنیا کی اکانومی کو ہو چکا ہے، کتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے. تو اب جب باب المندب مکمل ہی بند ہو جائے گا، ساری دنیا کے جہاز بند ہو جائیں گے، چلے پہلے کچھ تو گزر ہے، تو پھر اس کے بعد دنیا کیسے چلے گی؟ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ساری دنیا کی ٹریڈ یہیں سے ہو رہی ہے، تو پھر کیسے چلے گا؟ آگے کل کو ایران اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دے تو کیا ہوگا؟ تو یہ عالمی جنگ نہیں ہوگی تو پھر اس کو اور کیا کہیں گے؟ دنیا میں جو انرجی کرائسس آنا ہے، جو اشیاء کی قلت پیدا ہونی ہے، جو مہنگائی آنی ہے، مطلب اتنا بڑا کرائسس کہ حالیہ دنیا میں کسی نے فیس نہیں کیا ہوگا. یہ یوکرین کی جنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنا بڑا امپیکٹ آیا، حالانکہ وہ اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود بہت بڑا امپیکٹ آیا. لیکن یہ والی جنگ بھول جائے، ساری دنیا بھول جائے گی کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے. یمن کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، وی آر ناٹ among those who fear America, our stance is only for Allah. یہ یمن کا سٹیٹمنٹ سامنے آ چکے. انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں اور ہم صرف جس سے ڈرتے ہیں وہ اوپر ایک ذات ہے، ہم صرف اس سے ڈرتے ہیں، کوئی زمینی خداؤں سے ہم نہیں ڈرنے والے ہیں. تو یہ جناب یمن کی اس وقت کاروائیاں ہیں ان کا، اور جس بہادرانہ وقار کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، سارا عالم اسلام ان کو سلام پیش کر رہا ہے. یمن کہیں نہیں تھا، پھر آج یمن پورے مڈل ایسٹ کو کیا پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ دیکھیں یمن کا ابھرنا بھی اس کے پیچھے بڑی چیزیں، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ روایات میں ملتا ہے کہ آخری وقت میں، جو بالکل آخری وقت ہوگا قیامت سے پہلے، ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ یمن کے کنووں سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تو یمن کا کردار تو ہے نا بھائی، یمن کا اگر روایات میں ذکر ملتا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں ذکر ملتا ہے تو اس کی کوئی تو اہمیت ہے جو وہ اچانک اب دنیا میں ابھر کر سامنے آ گیا ہے. اب ناظرین آپ کو لیبنان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور لیبنان کیا کر رہا ہے، حزب اللہ کیا کر رہی ہے. ایک تو ناظرین آپ کو یہ خبر ہم پہلے ہی دے چکے ہیں، اور اب اس نئے تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مزید جو ہیوی وہیکلز اور ہیوی جو ہتھیار ہیں، جو اسلحہ ان کا ہے حزب اللہ کا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے نیئر دا بارڈر. ٹھیک ہے، تو اب یہ معاملات وہاں پر کافی خراب ہو رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو نتن یاہو نے دورہ کیا ہے وہ بھی ایک فائنل دورہ ہے، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ ایک فائنل طرز کا جو دورہ ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے. اچھا اب ناظرین بہت بڑے حملوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، بہت میگا لیول کے حملے کیے گئے اور 25-30 شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنانے کی خبریں آئی ہیں. اس وقت میں آپ کو جب آپ کے سامنے خبریں رکھوں، یہ ملٹی ڈائمنشنز حملہ ہوا ہے. آلریڈی وہاں پر پاور آؤٹریج ہے، کئی شہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہاں پر لوگ خوراک کو سٹاک کر رہے ہیں، محصور ہو چکے ہیں، پناہ گزین بنے ہوئے ہیں، اور اب ایک بار پھر کئی سیٹلمنٹس کو، کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ کافی ملٹی ڈائمنشن حملہ ہے. تو اس کی تمام جو ڈائمنشنز ہیں مختلف طرح سے جو اسرائیلی میڈیا اور لیبنان میڈیا نے رپورٹ کیا ہے وہ سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہ سائرنز ساؤنڈ ان 13 locations in the upper Galilee after suspected infiltrations of marches from Lebanon. 13 locations, 13 different cities and settlements. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ sirens sounded in Galilee finger settlement after air infiltrations from Lebanon. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف سٹیٹمنٹس مختلف طرز کے جو حملے ہوئے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ سائرنز ساؤنڈڈ ان دا نارتھ اسپیسیفکلی ان دا ایڈمٹ ایریا. پورے نارتھ میں آپ دیکھیں نا، سائرنز ساؤنڈڈ ان دا نارتھ، پورے نارتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر سائرن بجے ہیں، یعنی کہ میزائل، راکٹس اور ڈرونز حملے ہوئے ہیں اسپیسیفکلی ان دا ایڈمٹ ایریا وہاں پر. پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان اویوم، برام اینڈ یارون فار ڈرونز انفلٹریشن. تو کہیں پر ڈرونز ہیں، کہیں پر راکٹس ہیں، اور مسلسل وہ اندر آ رہے ہیں، یعنی ان کے بارڈر سے اندر آ کر وہ حملے کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں راکٹ سالووز ٹورڈز ویسٹرن گلیلی ان کنجکشن ود ساؤنڈ آف سائرنز ان ہانیا اینڈ شلومی. آپ اندازہ لگائیے، یہ ہر سیٹلمنٹ کو آپ ایک شہر کہہ سکتے ہیں، تو کتنے شہروں میں یعنی کتنی سیٹلمنٹس میں جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. سو یہ بہت ہی میگا لیول کا حملہ کیا گیا ہے. وہ خود بتا رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر سائرنز بج رہے ہیں، جگہ جگہ سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہاں بھی حملہ ہو گیا، یہاں بھی ہو گیا. اور اس صورتحال میں جب
ऑलरेडी लाखों अपने घरों से निकले हुए हैं और अंधेरा है और बिजली नहीं है और पता नहीं क्या क्या है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि हैवी फायर फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इसराइली टारगेट्स इन वेस्टर्न गलीली। ये 3 तरह की इनके एरियाज हैं, एक वेस्टर्न गलीली है, एक अपर गलीली है और एक लोअर गलीली है। तो तमाम जो है इलाके उन पर हमले किए गए। फिर नाज़रीन इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है, इस्लामिक रेजिस्टेंस अनाउंसेस दैट इट टारगेटेड गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स ऑफ कोबरा हिल्स विद बुरकान मिसाइल्स। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि मिसाइल्स टुवर्ड किफार शुबा हिल्स। तो ये नाज़रीन इस वक्त बहुत ही मैसिव लेवल के हमले की चंद स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं। तो बहुत बुरी हालत इस वक्त इसराइल की हुई पड़ी है। उनका मीडिया चीख रहा है, उनके अवाम चीख रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि देखें फ़र्क होता है, लेबनान के लोगों ने बहुत चीज़ें इस तरह की पहले जंगी देखी हैं, मुहाजिरीन बने हैं, फिर उनके दरमियान में मुहाजिरीन मौजूद हैं, गुर्बत देखी है, महरूमियाँ देखी हैं। तो लेकिन ये इसराइलियों को ये नहीं देखनी पड़ी, क्योंकि ये तो मतलब जिस तरह जुल्म और बादशाहत और गुंडागर्दी, आपको सारी तफसीलात हम बता चुके हैं कि ये दुनिया में वाहिद कौम है जो एक बरे आज़म से उठकर दूसरे बरे आज़म में आई। और देखें एक अवाम होते हैं, वो तो आम सादा और भोले अवाम होते हैं। ये वो अवाम हैं जिन्होंने मतलब फ़लस्तीनियों को शहीद किया हुआ है, उनके घरों से निकालते हैं, बच्चों के सामने वालिदैन को शहीद कर देते हैं, वालिदैन के सामने और उनके बच्चों को, ठीक है। तो ये इस तरह के, और फिर हर एक जो इसराइली है उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक शहरी मर्द और औरत पर। तो इन जैसी जो कौम है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इनको पहली बार ये फेस करना पड़ रहा है, जो यहाँ पर बिल्कुल एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, चाहे कोई गरीब था और कोई जैसा भी था, लेकिन सारे अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज पहली बार उनको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। और देखें ये जंगें जो जीती जाती हैं, मतलब ये ऐसे नहीं जीती जाती, इसमें सबका किरदार है। हमास का अपना किरदार, अगर हमास अंदर से इतनी रिजेंटमेंट ना करती, इतनी रेजिस्टेंस ना करती, इतना दिफा ना करती, तो फिर बाकियों का किरदार भी उतना इफेक्टिव नहीं होना था। लेकिन अगर हमास के साथ हिजबुल्लाह अपना किरदार अदा ना करती तो हमास को इतना फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि एक आधे से ज़्यादा जो उनकी फोर्सेस हैं वो वहाँ पर इंगेज है लेबनान बॉर्डर पर। और फिर जो जिस तरह से उनके कारोबार का नुकसान हुआ है, जिस तरह से फ्लाइट्स मुअत्तल, जिस तरह टूरिज़म, जिस तरह कारोबार, तो हिजबुल्लाह का अपना है। यमन इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर चुका है, इतना ज़्यादा उनका लॉस कर चुका है पूरे मगरब का, और इतनी बड़ी उसने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि दुनिया का निज़ाम यमन की लड़ाई के बाद इनका ख़त्म होने जा रहा है। इनका जो ये सारा हेजिमनी है दुनिया में वो गर्क होने जा रही है। मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया है। पीछे ईरान का अपना किरदार है, पीछे रशिया और चाइना का अपना किरदार है, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों का अपना किरदार है जो आलमी फोरम्स पर मुकदमा लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा किरदार तो फिर अवाम का है, दुनिया भर के अवाम का है, जिस तरह से वो फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन मैं आपके सामने आलमी अदालत से कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। इस वक्त आपको पता है आलमी अदालत में बहुत तारीखी समाअत हो रही है, और इस तरह की समाअत पहले कभी नहीं देखी गई जो इस वक्त हो रही है। 52 कंट्रीज़ अपनी ओपिनियन उसमें शेयर कर रहे हैं, बड़े धड़ल्ले के साथ सारे मुल्क आकर बोल रहे हैं। जिस तरह रशिया ने स्टांस लिया, रशिया और अमेरिका की तो लड़ाई भी हुई, मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो इसी तरह हर मुल्क आ रहा है और अपना बहुत ही दबंग स्टांस वहां पर ले रहा है। इस वक्त नाज़रीन कतर की कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं, और कतर ने बड़ा वाज़े वहाँ पर जाकर फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कह रहा है द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन एंड हैज़ नो रीज़न टू रिफ्यूज़ टू प्रेजेंट इट्स ओपिनियन। ये इस वक्त बड़ा ये चल रहा है कि आलमी अदालत जो है वो हर सूरत में अपनी ओपिनियन दे, हर सूरत में इस पर फैसला दे, और इस पर बहुत सारे मुल्क, रशिया भी, चाइना भी और दुनिया के बहुत सारे ममालिक वो इस पर जोर दे चुके हैं। नॉर्वे ने बहुत जोर दिया इस बात पर कि अदालत ने जो फैसला देना है वो डायरेक्शन तय करेगा। तो ऐसा नहीं है कि समाअत हो और उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं दी जाए, क्योंकि ये यूएन में ये एक चीज़ चल रही थी, तो यूएन ने इसको यहाँ आलमी अदालत में रेफर किया है। तो वो सारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आलमी अदालत हर सूरत में डायरेक्शन दे और इस पर फैसला दे, क्योंकि ये आलमी अदालत ही की जुरिस्डिक्शन है। एक चीज़ हो गई। फिर वो कह रहे हैं द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिपेंड्स ऑन द कोर्ट्स डिसीजन एंड ओपिनियंस, कि अगर आप फैसला नहीं देते तो फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इसराइल इज़ डूइंग कन्फर्म्स दैट द सिचुएशन इन पैलेस्टाइन इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, कि ये जनाब सबसे बड़ा थ्रेट है टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। देखिए ना, हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसके पीछे को वजह है कि भाई सारी दुनिया की जो अमन है वो इन इंतहा पसंदों और जालमों ने उसको ख़तरे में डाल दिया, तो वो सारी दुनिया ये बात कर रही है।
کیونکہ یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے, ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جنگ یہاں پر جاری رکھیں گے اور ساری دنیا خاموش بیٹھی رہے گی, یا دنیا میں یہ تباہی نہیں جائے گی, یا آپ لاکھوں لوگوں کو یہاں پر شہید کر دیں گے اور صرف یہ تباہی یہیں پر رہے گی اور دین آپ بہت مطلب سب نارمل ہو جائے گا, اسرائیل یہ سارا کچھ کرے گا, پھر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی سب نارمل ہو جائے گا, ساری چیزیں مطلب دنیا کا نظام ایسے نارمل چلنا شروع ہو جائے گا اور لوگ اس کو بھول کر آگے بڑھ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ماضی میں شاید بھول جاتے ہوں, لیکن آج یہ ایک پوری دنیا میں یہ پوری ایک جنریشن ہے جس کے سامنے ان کے سیاہ چہرے آ گئے ہیں. وہاں جو مڈل ایسٹ کے عوام ہیں ان کے میں نے سرویز آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان کی ساری جنریشن ہے جن کے سامنے یہ سارے مظالم آئے ہیں. کیا وہ الاؤ کریں گے اپنے حکمرانوں کو خاموش بیٹھنا, یا الاؤ کریں گے اپنے حکمرانوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا؟ تو یہ ایسا بھائی جان چلنے والا نہیں ہے. اس لیے امریکہ کے ایکسپرٹ یہ وارن کر رہے تھے کہ اسرائیل کے پاس بہت لو سپیس ہے عربوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے, باقی اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے, لیکن اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر نارملائزیشن نہیں ہوتی تو نہ ہو, ہم رفح پر آپریشن کریں گے تو آپ کریں. اب یہ میدان عمل کے سارے فیصلے ہیں, جو پھر جیتا وہی سکندر. آپ جیت گئے تو آپ لے جائیں سارا فلسطین, لیکن ساری دنیا کے نل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت نہیں سکتے ہیں. یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.